اس وقت کے پوری دنیا کے حالات مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچا گیا کہ موجودہ زمانے میں ہر بندہ پریشان ہے اور سب کا خیال یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں اور ظلم ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے اوپر ہی ظلم کیے جا رہے ہیں اور اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور اس وقت اللہ کی رحمت اور نصرت ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا کہ اللہ صابر بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ کی کئی صفتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ قادر بھی ہے، لیکن اتنا ظلم ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت ہمارے اوپر متوجہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ گویا نعوذ باللہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت اس وقت آرام کر رہی ہے، یا پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جو حدیث نقل کی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ وہ 15 کام جو امت میں رائج ہو جائیں تو اللہ کی رحمت اور نصرت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، پھر امت جتنا چاہیں اللہ سے مانگے اور پھر جتنا چاہیں اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششیں کریں، لیکن اگر یہ 15 کام امت میں رہیں گے تو اللہ کی رحمت اور نصرت نہیں آئے گی۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ کون سے 15 چیزیں ہیں، 15 کام ہیں، 15 اعمال ہیں جو پورے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہمارے اوپر متوجہ نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ظالم کا ظلم ہمارے اوپر بڑھ رہا ہے اور مسلمان تکلیف دہ ہیں، پریشان حال میں ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو ایک مرتبہ فرمایا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ 15 کام اگر کسی امت میں آ جائیں تو پھر سمجھو اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سے 15 کام ہیں؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے اذا کان المغنم دولا والامانۃ مغنما۔ یہ 2 چیزیں ایک ساتھ جوڑی گئی ہیں، 2 چیزیں ہیں۔ اذا کان المغنم دولا، جب لوگ مال غنیمت کو اپنی ملکیت سمجھیں، والامانۃ مغنما، اور امانت میں خیانت کرنے لگے، مال غنیمت کو اپنا سمجھنے لگے، کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کسی تنظیم کا صدر ہو یا کسی تنظیم کا ذمہ دار ہو یا کسی مسجد کا صدر ہو، مدرسے کا صدر ہو یا پھر کسی ذمہ دار کا صدر ہو اور اس کے پاس لوگوں کی ملکیت لا کر رکھی گئی ہو، لوگوں کا مال اس کے پاس لا کر رکھا گیا ہو، اور پھر وہ یہ سمجھیں کہ یہ مال میرا ہے، میں اس کو خرچ کر لوں گا، تو وہ بندہ جو لوگوں کا مال ہے، جس کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اور جس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ذمہ دار بنا کے رکھا گیا ہے، ایسا مال وہ اگر اپنی ملکیت میں استعمال کر لیں، اس مال کو اگر وہ اپنا سمجھ لیں اور اس کو خرچ کرنے لگ جائیں۔ اور دوسری چیز فرمایا والامانۃ مغنما، اور امانت میں خیانت کرنے لگے۔ اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی جائیداد رکھی ہو، زمین رکھی ہو یا سونا رکھا ہو یا پیسے رکھے ہو یا کوئی ایسی چیز رکھی ہو امانت کے طور پر، آپ اس میں خیانت کرنے لگے۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے پاس کچھ پیسے دے، کسی نے 100 روپے اگر آپ کے پاس دی ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے پیسے کو استعمال کر لیں اور پھر بعد میں جب وہ مانگے تو دوسرے پیسے اس کو دے، نہیں، بلکہ جو نوٹ یا جو پیسے آپ کو دیے ہیں آپ کو اسی طریقے سے محفوظ رکھنا ہے اور پھر اسی کو آپ کو واپس کرنا ہے۔ چہ جائے کہ اگر اس کی اجازت آپ کو مل جائے کہ آپ اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں، جب مجھے چاہیے جب میں مانگ لوں تو آپ دے دینا، اگر اس کی اجازت ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ وہ مال جو آپ کے پاس رکھا گیا ہے بعین ہی اس کو اسی طریقے سے رکھنا ہے بغیر استعمال کیے، اور پھر اس کے بعد اس کو واپس لوٹانا ہے۔ اور پھر اس میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی امانت میں رکھا جائے، اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کرسچن ہے، سکھ ہے یا دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے،
علماء کرام نے فرمایا چاہے وہ کسی بھی مذہب کو نہ مانتا ہو، اگر وہ آپ کے پاس امانت رکھے تو آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کی امانت کو استعمال کریں۔ لیکن اس وقت ہوتا یہ ہے کہ ایک عام مشہور ہو گیا ہے جملہ کہ کفار لا اعتبار، ہم اس کو استعمال کر لیں، ان لوگوں کا کیا مقام ہے، یہ کوئی امانت دے دیں تو ہمارے پاس ہم رکھ لیں گے، پھر جب وہ مانگے ہم اس کو ستائیں گے، پھرائیں گے، پھر اس کے بعد میں اس کو دیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کی امانت کسی کے پاس رکھی گئی ہے اور اس کا انتقال ہو جائے، اللہ رب العزت قیامت میں اس کو کھڑا کریں گے، اور جس کی امانت آپ کے پاس رکھی جائیں گی اس کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا ادِ الامانہ، اس کی امانت کو واپس کرو، لوٹا دو۔ وہ کہے گا اے اللہ میرے پاس تو کوئی چیز موجود نہیں، نہ کوئی مال ہے نہ کوئی سامان ہے، میں اس کو کہاں سے وہ امانت واپس کروں؟ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، میں کوئی چیز نہیں سنتا، ادِ الامانہ، اس کی امانت کو واپس کرو۔ تو پھر وہ بندہ کہے گا انا یا ربی وقد ذہبت الدنیا، اے اللہ میرے پاس کون سا سامان ہے، میں نے تو سارے سامان کو چھوڑ آیا ہوں، میرے پاس کوئی سامان موجود نہیں۔ اللہ پھر تیسری مرتبہ فرمائیں گے ادِ الامانہ، اس کی امانت کو واپس کرو۔ تو فرمایا جائے گا کہ نہیں میرے پاس کوئی امانت نہیں۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ جس کی امانت یہ لے کر رکھا تھا اپنے پاس اور جس کی امانت میں اس نے خیانت کی ہے، اس کے نام اعمال سے گناہوں کو نکالو اور اس کے نام اعمال میں ڈال دو۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی امانت رکھی جائے کسی کے پاس تو بعینہ ہی اس کو اسی طریقے سے لوٹانا ہے۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جس کے پاس امانت ہو اور وہ امانت اگر تم تک پہنچائے تو جس طریقے سے امانت رکھی گئی ہے اسی طریقے سے تم کو امانت پہنچانا ہے، نہ اس کو استعمال کرنا ہے اور نہ اس میں خیانت کرنا ہے۔ تو تیسری چیز پھر فرمائی والزکاۃ مغرمہ، مغرمہ کہتے ہیں ٹیکس کو۔ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگے اور زکوٰۃ کو یہ سمجھیں جس طریقے سے ہم موجودہ زمانے میں زندگی گزارتے ہیں، اچھے اچھے گھر ہو کار ہو، جس طریقے سے ہم ان چیزوں کا ٹیکس حکومت کو ادا کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھیں کہ ہم غریبوں کو ٹیکس دے رہے ہیں۔ جتنا مال ہمارے پاس ہے اللہ نے ٹیکس نکالنے کا حکم دیا ہے تو ہم ٹیکس نکال رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسی نیت کر لے تو پھر سمجھو اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اب اس وقت زکوٰۃ کی بات نکل گئی تو ایک اور بات موضوع سے ہٹ کر عرض کر دوں کہ موجودہ زمانے میں ہمارا ایک رواج بن گیا ہے کہ صرف رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں یہ ہے کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہو جائے، جس کے پاس مال اتنا ہو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے بقدر اس کے پاس مال موجود ہو، اس کو چاہیے کہ 1 سال کے گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ نکال دے، رمضان کا یا کسی دیگر مہینے کا انتظار نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی یاد دہانی کے لیے رمضان کا نظم کر کے رکھ لے اور رمضان کو اپنے یاد دہانی کے لیے محفوظ رکھ لے، یہ الگ بات ہے، لیکن سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ نکالنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اور ایک بات عرض کرنی یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ اگر ہم کسی کو ادا کر رہے ہیں تو اس آدمی کو ادا کریں جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ صدقہ اور خیرات میں ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ کا جو آدمی مستحق ہے اسی کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اس وقت لاک ڈاؤن کے حوالے سے بہت سارے علماء کرام کے ذریعے سے اطلاعات ملی ہے اور بہت سارے لوگ اپنا تعاون کے سلسلے میں رمضان سے پہلے یا پھر رمضان میں غریب لوگوں کی مدد کرنے یا پھر ایسے لوگوں کی مدد کرنے جو اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے گھروں میں محبوس اور مقید ہیں، جس کی کمائی کا اسباب اور ذریعہ ختم ہو گیا ہے، جو لوگ اپنے گھر میں بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، ان کو کھانا تقسیم کر رہے ہیں، ان کو ایک چاول یا پھر دیگر سامان کی کٹ تقسیم کر رہے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے۔ یاد رکھ لے اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کو جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ کیا واقعی جن لوگوں کو ہم یہ چیزیں دے رہے ہیں کیا وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے یا پھر نہیں ہے۔ اگر وہ مستحق ہے تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگر وہ مستحق نہیں تھے تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں دیگر اور تفصیل موجود ہے، آپ علماء کرام سے رابطہ کر لیں اور پھر معلوم کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کو آپ یہ راشن دے رہے ہیں اگر وہ کسی اور علاقے کا رہنے والا ہے، وہاں پر وہ اپنی جگہ پر کروڑ پتی اور مالدار آدمی ہیں، لیکن
آمد و رفت کے وسائل بند ہو گئے، بسوں کا سفر، ٹرین کا سفر اور ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ جانا، اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے سارے وسائل بند ہو گئے ہیں، اور وہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں پر اس کے آمدنی کے ذرائع بھی ختم ہو گئے، پیسہ بھی ختم ہو گیا، گرچہ وہ اپنے گھر پر مالدار ہے لیکن یہاں پر غریب ہے، تب آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ورنہ اگر مالدار ہے، بس ایسے ہی نام کے طور پر فری میں کوئی چیز مل رہی ہے، کیوں اس کو اپنے موقع سے اپنے ہاتھ سے جانے دو، اگر وہ اس نیت سے لے رہا ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی والزکاۃ مغرمہ، جب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگے اور اس میں کوتاہی کرنے لگے، مال کو بچانے لگے، 40 روپے پہ 1 روپیہ دینے کے بجائے تھوڑے سے مال کو کم کر لے، کم زکوٰۃ نکالے، اگر کوئی ایسا کیا ہے تب فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور نصرت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ چوتھی چیز فرمائی، چوتھی، پانچویں، چھٹویں اور ساتویں، ان چیزوں کو ساتھ میں ملا کر فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، ان چیزوں کو ملا کر بتایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، جب مرد آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری، اس کی اطاعت کرنے لگے۔ اطاعت کا منشا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے کوئی خدمت نہ کریں، اس پر ظلم کریں، اس کا ساتھ نہ دیں، جبکہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب گھر میں موجود ہوتے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، جب وہ روٹی پکاتی تھی توے پر تو آپ بھی آٹا گوندا کرتے تھے اور آپ بھی توے پر روٹی سیکا کرتے تھے۔ اس کو غلامی نہیں کہتے ہیں، اس کو اطاعت نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ چیزیں جب آدمی اپنے گھر سے اپنے حکم کو ختم کر بیٹھے، گھر میں اس کی کوئی ماننے والا نہ ہو، صرف گھر میں اس کے بیوی کا حکم چلے، اس کے بیوی کے مشورے چلے، جب آدمی کے گھر میں ایسا رواج بن جائے کہ عورتیں حکومت کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کو برا کہنے لگے۔ آدمی کے پاس دو راستے ہیں، ایک بیوی کی بات ہے اور ایک ماں کی بات ہے۔ ماں کی بات کو نہ مانے اور بیوی کی فرما برداری اور بیوی کی اطاعت کرنے لگے تو پھر سمجھ جاؤ ماں کی نافرمانی کرنے اور اس کی بات کو ٹھکرانے اور انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے دروازے اور نصرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ، اور اپنے دوستوں کو اہمیت دینے لگے۔ دوست اگر کوئی بات کہیں، والد اگر کوئی بات کہیں، والد کی بات کو نظر انداز کر دے، بھائی کی باتوں کو ٹھکرا دے، لیکن دوست کی بات کو اہمیت سمجھے اور اس کی بات کو غنیمت سمجھے اور اس کو ہی اہمیت دینے لگ جائے تو پھر یہ بھی ایک چیز ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے اس سے بند ہو جائیں گے۔ وَجَفَا أَبَاهُ، اور لوگ اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے، باپ کو برا کہنے لگے، اس کی بات نہ ماننے لگے، اس کو گھر کا نوکر سمجھیں، گھر کا معمولی سمجھیں، اس کی خدمت نہ کریں اور پھر گویا اس کو ایسے بد کلامی سے پیش آئیں اور پھر یہ کہیں کہ تم تو پرانے خیالات کے ہیں، تم تو پرانے زمانے کے ہیں، تم کو کیا معلوم کہ اس زمانے میں کیا ہوتا ہے، ہم اس زمانے کے لوگ ہیں، ہم تو 4G زمانے کے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ معاشرے میں کیا چیز چل رہی ہے، آپ خاموش بیٹھ جائیں، گھر میں رہیں۔ اگر کوئی اس طریقے کے بد کلامی کرتا ہے، اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر یہ ساتویں چیز یہ بتائی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ کے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جبکہ ماں باپ کے حکم کو اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم سے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ پھر دوسری آیت میں اپنے حکم کے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنی زندگی میں بندے کو دو ہی چیزیں بتائی ہیں، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا کرو اور پھر دوسری بات یہ بتائی ہے کہ والدین کے ساتھ فرما برداری کرو، ان کے ساتھ احسان مند رہو۔ اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ، اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنی فرما برداری کے ساتھ والدین کو جوڑا۔ دوسری جگہ فرمایا لا تعبدون الا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، اس میں بھی فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کی بزرگی کے بعد، اللہ کی بڑائی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا، تیسری جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں پر بھی اللہ کے حکم کو بیان کیا، اس کے بعد پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہم اپنی زندگی میں بنائیں تو والدین کا بنائیں، والدین کی خدمت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کریں۔ آگے فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَذَّلَ، جب قوم کا سردار، قوم کا رہنما اللہ کا برگزیدہ بندہ نہ رہے۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ ہمارے جو سربراہ ہوتے ہیں، ہمارے جو صدر ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کمیٹی کے ہو، یا پھر کسی یونین کے ہو، یا پھر کسی ٹرسٹ کے ہو، یا مسجد کے ہو، مدرسے کے ہو، مکتب کے ہو، یا پھر علاقے کے ہو، محلے کے صدر ہو، یا کسی گاؤں کے، ضلع کے، یا پھر پورے ملک کے صدر ہو، اگر کوئی ایسے صدر ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر سمجھو ایسے صدر ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ طور طریقے اپنائے ہیں، یہ طریقہ بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کے عہدے پر، یعنی خلیفے کے عہدے پر بٹھایا۔ اس زمانے میں حضرت ابو بکر سے بڑھ کر کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا، تو اس لیے پورے علاقے میں جو سب سے بڑا اللہ کا تقوی رکھنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا بندہ موجود ہے تو وہ حضرت ابو بکر تھے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر کو اس کے بعد کی ذمہ داری سنبھالی گئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر، جو اس زمانے میں سب سے بڑے مانے جاتے تھے اور جس کے دل میں بھی اللہ کا خوف سب سے زیادہ تھا۔ پھر اس کے بعد دیگر خلیفہ کو بنایا گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے، اسی کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اسی کو اپنا رہنما، اپنا سربراہ، اپنا بڑا ماننا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی اپنے بڑوں کا اکرام ڈر کی وجہ سے کرنے لگے۔ کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے، اس کو اگر سلام نہ کریں تو پھر وہ کیا کہے گا؟ لوگ برا کہیں گے ہم کو کہ ہم اتنے بڑے آدمی کو سلام نہیں کرے، اگر ہم کو برا مانیں گے پھر ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لہٰذا ہم بڑے آدمی کو ڈر کر سلام کرنے لگے۔ اس سے محبت نہیں ہے، اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ ہمارا دل میں خوف ہے کہ ہم اس کو سلام نہ کریں، چاہے وہ زانی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، یا پھر اس کے اندر دنیا کی تمام برائیاں موجود ہوں۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایسے بڑے آدمی کو ہم سلام نہ کریں، اس کی تعظیم نہ کریں، تو پھر ہمارا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے ہم لوگوں کو ڈر کر سلام کرنے لگے بڑے آدمی کو، تو پھر فرمایا اللہ کی رحمت اور نصرت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ موجودہ معاشرے میں ہم دیکھ لیں کہ اس وقت کے زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، سیاسی لیڈر بھی ہو یا پھر دوسرے لوگ بھی ہو، جب ہمارے گھر پہ آتے ہیں تو ہم اپنے تمام بدن کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس سیاسی لیڈر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جس کے دل میں نہ اسلام ہے، نہ ایمان ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہے، نہ اس کے دل میں کسی کی محبت ہے، نہ کسی کا دکھ کو وہ اپنے دکھ سمجھتا ہے، نہ کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ ایسا جب آدمی سیاسی لیڈر ہمارے گھر پر آتا ہے تو ہم اس کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ سلام کرتے ہیں، جھکتے ہیں، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ اور اگر پھر کوئی ایسا سیاسی لیڈر جو سر پر ٹوپی رکھ لے اور غیر مسلم ہے، وہ لوگوں کے سامنے آئے اور پھر کہیں السلام علیکم، گویا ہم تو اپنے آپ کو اس کے حوالے ایسے کر دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیعت کی اجازت ہوتی تو ہم اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے، حالانکہ وہ اسلام سے واقفیت نہیں رکھتا، وہ غیر مسلم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر غیر مسلم برا ہے، لیکن وہ آدمی جو ان تمام برائیوں کا مالک ہے، جو تمام برائیاں اس کے پاس موجود ہے، ایسا آدمی ہمارے پاس آ جائے تو ہم تعظیماً، اکراماً ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسی عادت ہمارے پاس بن جائے، ہمارے معاشرے میں اگر ایسا ماحول بن جائے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس وقت اللہ کی رحمت کے نصرت کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر اللہ کی رحمت ہمارے پاس نہیں آ سکتی۔ اور پھر آگے فرمایا وَارْتَفَعَتِ الصَّوْتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے، جب مسجدوں میں لوگ بلند آواز سے باتیں کرنے لگے، اپنی حکومت چلانے لگے۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ مسجد میں موجود مؤذن اور مصلی اور امام کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے گھر کا نوکر ہے، ہم نے 5,000 روپے میں اس کو خرید لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خادم بن کر رہے، ہمارا غلام بن جائے، ہمارے تابعداری کرے۔ جب مسجد میں صدر آ جائے تو اس کو سلام کرے جھک کر، ایک ایک مصلی کو جھک جھک کر وہ سلام کرے، تب وہ مؤذن ہے، ورنہ اس کو مؤذنی سے نکال دیا جاتا ہے، مؤذن کے مقام کو، امام کے مقام کو گھٹا دیا جاتا ہے، ممبر رسول پر ٹھہرنے والے امام کی اہمیت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ مسجدوں کا احترام ختم ہو گیا، مسجدوں پہ دنیاوی باتیں کرنے لگے۔ مسجد کا احترام میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں، تیسرے آدمی کو اجازت نہیں کہ وہ ان کو خاموش ہونے کے لیے کہے، بلکہ آپ خود خاموش ہو جائیں، وہ خود باتیں کرے گا اور پھر وہ خاموش ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ مسجد میں موجود جائے نماز یا مصلی جو ہوتا ہے، اس کو تک آپ کو صحیح کرنے اور اس کے ساتھ بھی کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگے۔
فرمایا مسجدوں میں جب بلند آوازیں ہونے لگے، مسجدوں کا احترام ختم ہو جائے گا، مسجدوں کے ادب ختم ہو جائے گا، تو پھر سمجھو اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے عمر کے آخری حصے میں موجود ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بہت دیکھا جاتا ہے کہ وہ گھر میں کوئی نہ پودرے نہ نواسے، نہ گھر کے داماد اور بہو ان کی باتیں مانتے ہیں، نہ باہر حکومت ان کی باتیں مانتی ہے، تو وہ پھر اپنی تمام روب اور دبدبے کو مسجد میں آ کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک مصلی پر وہ اپنا غصہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امام کے ساتھ، مؤذن کے ساتھ اور مسجد کے خاص مصلیوں کے ساتھ وہ اپنے غصے کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ میری بات مانیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب مسجدوں کا احترام ختم ہو جائے، مسجدوں میں بلند آوازوں سے لوگ باتیں کرنے لگے، مسجدوں کی توہین کرنے لگے، بازاروں کی طرح مسجدوں میں بھی پکارنے اور چیخنے لگے، مسجدوں میں بھی سیاسی باتیں ہونے لگے، تو پھر سمجھو اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر چاہے کہ تم ان مسجدوں سے جتنی چاہے دعائیں مانگ لو، اللہ کی رحمت اور نصرت تمہارے اوپر نہیں آ سکتی۔ اور پھر فرمایا وشربت الخمر ولبس الحریر، جب شراب عام ہو جائے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں صرف اور صرف شراب تھی، تو اس لیے شراب کا حکم دیا گیا کہ جب لوگوں میں شراب عام ہو جائے تو پھر سمجھو اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں ہر وہ چیز جس سے آدمی کو نشہ آتا ہے، ان تمام چیزوں کے استعمال کرنے سے اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، چاہے وہ بیڑی ہو یا سگریٹ ہو یا پھر دوسرے جتنے بھی ایسے گٹکے ہو جو آدمی استعمال کرتا ہے نشے کے لیے۔ اگر ایسی چیزیں جس سے آدمی کو نشہ چڑھتا ہو یا پھر آدمی کو ایک چکر سا محسوس ہوتا ہے، ہر وہ چیز جس کے استعمال کرنے سے آدمی کو نقصان پہنچتا ہو، فرمایا کہ ایسی چیزیں کے استعمال کرنے سے یہ تمام چیزیں نشے میں آتی ہے، جس کے بارے میں فرمایا وشربت الخمر، شراب حرام ہے اور شراب کے استعمال کرنے والے بن جائے اور نشے آور چیزیں استعمال کرنے لگ جائے، پھر اللہ کے رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ولبس الحریر، اور جب آدمی ریشم پہننے لگے، ایسا لباس پہن رہے ہیں جو ریشمی لباس ہو، ایسی چیزیں پہن رہے ہیں جو جس میں نہ دین کی اجازت ہو نہ علماء کرام نے اجازت دی ہو، ایسا لباس اختیار کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پینٹ اور شرٹ پہننا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو ناجائز قرار دیا جائے، اس کو گناہ قرار دیا جائے، اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کسی نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا لباس ہے جو اسلام کی مخالفت رکھتے تھے۔ اور پھر فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کا لباس ہے جو اسلام کی مخالفت اپنے دل میں رکھتے تھے، اگر آپ ان کا لباس اختیار کر لیں گے تو پھر سمجھو کہ آپ بھی انہی میں سے شمار ہو جائیں گے، اور جب آپ ان میں سے شمار ہونے لگ جاؤ گے تو اللہ کی رحمت آپ پر نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں سے نکالیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَاتَّخَذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَارِفُ، لوگ گانا بجانا یا پھر اس قسم کے آلات کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں، یا تو پھر خود گانے والے بن جائیں یا پھر گانا بجانے کے آلات کو ہم اپنے گھر میں لانے لگیں۔ جیسے عام الفاظ میں اس زمانے میں کہا جاتا ہے، ایک تو ٹی وی ہے، دوسرے موبائل فون ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو صحیح استعمال موبائل فون کا کر سکتے ہیں۔ ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے تو وہ موبائل فون ہے، اس کو نعمت قرار دیا گیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا غلط استعمال کرنا کبیرہ گناہ بن سکتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے اگر اس کا آپ غلط استعمال کریں۔ صحیح استعمال کریں، اس کی اچھی چیزیں، اچھے فوائد اس پر حاصل کریں، نہ مسائل اس سے دیکھیں، نہ ایسی کوئی دین کی بات ہے جو کتابوں میں ہونے کے باوجود بھی ہم ان موبائل فون سے دیکھ رہے ہیں، جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں، تو پھر یہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ گندی فلمیں دیکھنا، گندے چیزیں دیکھنا، گندے لٹریچر پڑھنا، گندے تصاویر دیکھنا، ان چیزوں کے ذریعے سے اگر ایسی عادتیں ہمارے پاس بن جائیں گی تو اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ اور پھر اس کا دوسرا مفہوم علماء اکرام نے فرمایا، جب لوگ گانے بجانے والوں کو اپنے گھر میں لانے لگے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی لڑکیاں یا ایسے لڑکے جس کو گانے بجانے کا شوق ہو یا پھر گانا بجانا سننا ان کا عادی بن جائے، نکاح کے ذریعے سے ان کو اپنے گھر میں لانا۔ اگر تم ایسے آدمی کو اپنے گھر میں یا پھر ایسی عورت کو اپنے گھر میں لاؤ گے تو پھر سمجھو کہ اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نکاح کرتے ہو تو ایسے آدمی سے یا پھر ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے پاس دین موجود ہو. نہ ان کے مال کو دیکھو، نہ ان کے حسن و جمال کو دیکھو، نہ ان کی عزت اور شہرت کو دیکھو، بلکہ ان کے پاس دین کس حد تک ہے، کس درجے کا ہے، اس کو دیکھو اور پھر ان کو اپنی زندگیوں میں لاؤ. اگر ایسی عورتوں کو اپنے نکاح میں لاؤ گے جو گانا بجانے والی ہیں، یا پھر ایسے مرد سے نکاح کرو گے جس کو گانے بجانے کا عادی ہے، شوق ہے، تو پھر سمجھو اللہ کی رحمت تمہاری زندگیوں میں نہیں آ سکتی. لیکن اس زمانے میں ہوتا یہ ہے، ان فحاشی اور عریانیتوں کے زمانے میں اتنا گانا بجانا عام ہو گیا ہے کہ یہ گانے بجانے والوں کے رشتوں کو ماں باپ کیا دیکھیں، یہ خود اپنے لیے رشتہ طے کر لیتے. جب ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح کریں یا بیٹے کا نکاح کریں، فوراً اسی وقت اولاد یہ کہتی ہے کہ ابا جان ہم نے فلانی جگہ پر رشتے کو طے کر لیا. اس سے حد بڑھ کر، اس سے آگے بڑھ کر تو اولاد اپنے ماں باپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں تک رشتے دیکھنے کی تلاش میں، ہم نے تو کبھی کی نکاح کر لیا ہے، ہم تو کورٹ میرج کر لیے ہیں. دو باتیں میں اس موضوع کے حوالے سے عرض کر دوں. ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اولاد پر ظلم نہ کریں، اپنی اولاد پر ظلم نہ کریں. رشتہ آتا ہے گھروں میں، ہم دیکھتے ہیں کہ جس بچی کا نکاح کرنا ہو یا پھر جس بچے کے لیے رشتہ موجود ہے، گھروں میں تصویر آتی ہے، ماں باپ گھر میں بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس بچی سے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا پھر اس بچے سے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بچی سے پوچھا جائے، بچے سے پوچھا جائے، جو نکاح کر رہے ہیں لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس سے پوچھا جائے، پھر اس کے بعد نکاح کو طے کریں. ماں باپ اپنی مرضی سے طے کر لیتے ہیں. شادی کے بعد دونوں کے آپس میں اتحاد و اتفاق نہ ملنے کی وجہ سے نتیجے یہ ہوتے ہیں کہ خلا ہو جاتے ہیں. ہندوستان کے اندر یا پھر دوسرے ملک کا سروے کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ 30% نکاح اور خلا کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اسی طور پر ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے ان بچوں سے نہیں کہا گیا تھا کہ آپ کا نکاح اس لڑکے سے یا پھر اس لڑکی سے ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کرنے کے لیے آسمان سے جب جبرائیل رشتہ لے کر آئے تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ نہیں کہہ دیا کہ جبرائیل تم نے میری بیٹی کا پیغام لے کر حضرت علی کے لیے لایا ہے تو ہاں ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، نہیں کہا، بلکہ گھر پہ گئے اور اپنی بیٹی کو بلایا اور بیٹی کو بلا کر یہ کہا کہ بیٹی تمہارے لیے حضرت علی کا نکاح آیا ہے، کر دوں. اگر وقت کا نبی اجازت دے دیتا تو پھر بیٹی کے انکار کا کوئی سوال نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی بیٹی سے پوچھنے کو ضروری سمجھا اور قیامت تک کے آنے والے ماں باپ کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ جب تمہارے گھر میں نکاح کے لیے کوئی پیغام آئے، چاہے وہ لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو، تو جس سے نکاح کرنا ہے پہلے اس کی اجازت لے لو، اس سے پوچھ لو، اس سے معلوم کر لو، اگر وہ راضی ہے تب نکاح کرو ورنہ ہرگز نکاح مت کرو. تو اس حوالے سے یہ عرض کرنا ہے، ماں باپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ اپنے اولاد سے پوچھے، اور بچوں سے بھی گزارش ہے کہ ماں باپ کی خلاف ورزی نہ کرے. کورٹ میرج کرنا یا پھر اپنے پسند کی شادی کرنا جس سے گناہ کے سرزد ہونے کے لیے سب سے اہم ذریعہ ہے، اس کو ہم وجود میں لائیں گے، اپنی زندگیوں میں لائیں گے. ایسا کرنے سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بایزید بستامی تو نہیں بنے گی، یقیناً وہ فاسق اور فاجر بنے گی. اس لیے ہم کو چاہیے کہ نوجوان سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی خلاف ورزی نہ کرے، ماں باپ کی تابعداری کرے، ان کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. وہ جس جگہ پر نکاح کے لیے تیار ہو جائے ہم فوراً اس میں قبول کر لیں، چوں چرا نہ کرے. جائے کہ وہ اگر اسلام کی مخالفت میں نہ ہو، وہ اگر عزت اور شہرت اور مال کو دیکھ کر آپ نکاح کر رہے ہیں تب آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان کو انکار کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ دینداری کو ترجیح دیتے ہوئے نکاح کر رہے ہیں آپ کا تو فوراً آپ کو چاہیے کہ اس کو قبول کر لیں. معزز ناظرین، آگے اور آخر بات یہ بتائی گئی وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَوَّلَهَا، پھر وہ لوگ جو پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کو برا کہنے لگے، یعنی صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، یا پھر خلفائے راشدین کو، اگر یہ موجودہ زمانے کی امت برا کہنے لگی تو پھر سمجھو کہ اللہ کی رحمت کے دروازے اور نصرت کے دروازے بند ہو جائیں گے. معزز ناظرین، یہ وہ 15 چیز تھے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی زندگی میں یا کسی معاشرے میں یہ 15 کام ہو جائے، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا ان باتوں کو، کہ اگر کوئی 15 کام موجودہ زمانے میں ہو جائیں گے تو پھر سمجھو کہ اللہ کی رحمت اور نصرت کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو ان کاموں سے ہم کو بچنا ہے. ان میں سے 2 باتوں کو میں دوبارہ دیگر موضوع کے ذریعے سے بتا کر اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ چوتھی چیز آپ کو بتائی گئی، تیسری اور چوتھی چیز میں بتایا گیا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَاءَ أَبَاهُ. ان 4 چیزوں کو ملا کر ایک بات عرض کرنی یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر
کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، گھر میں ماں باپ بھی ہے اور گھر میں بیوی بھی ہے، ہم بیوی کی بات مانیں تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، باپ کی بات مانیں، ماں کی بات مانیں تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں ہم سوال کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، اور پھر عورتوں کی جانب سے بھی یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ ساس سسر کی بھی خدمت کریں یا نہ کریں؟ کہ ان کے کرنے کی اجازت ہم کو ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم ساس سسرے کی خدمت نہ کریں تو پھر ہم کو شوہر کی طرف سے ظلم سہنا پڑتا ہے۔ معزز ناظرین، معزز خواتین، اس کے لیے میں آپ کو حل بتا دوں۔ خواتین سے عرض کرنا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تقوی اور دوسرا ہوتا ہے فتویٰ۔ اگر ہم تقوی کو دیکھیں تو تقوی کے اعتبار سے ساس سسرے کی خدمت بہو کے اوپر لازم نہیں ہے۔ بہو کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرتے ہوئے ساس سسر کی بھی خدمت کرے، لیکن یہ تو فتویٰ تھا، اور تقویٰ یہ ہے کہ اگر گھر میں رہنے والے، اگر آپ کی ماں ہوتی، باپ ہوتے، اگر وہ بیمار ہوتے، ان کو پیاس کی ضرورت ہوتی، ان کو بھوک کی ضرورت ہوتی، کیا آپ ان کی خدمت نہیں کرتے؟ تو فتوے کے اعتبار سے یہ ہے کہ خدمت لازم نہیں ہے، لیکن تقوی کے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت کرتے ہوئے اپنے خاوند کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہ تو عورتوں کے لیے تھا۔ مرد حضرات سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم ان دونوں کے درمیان میں فرق کیسے کریں، ہم ان دونوں میں سے کس کی بات مانیں اور کس کو ترجیح نہ دیں؟ تو علماء اکرام نے ایک بہت آسان سا عمل بتایا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز سے پہلے فجر کی سنت گھر میں ادا کرے اور پھر فجر کی فرض نماز مسجد میں ادا کرے، اللہ اس کو اس بات کی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ بیوی اور ماں ان دونوں کے درمیان میں توازن کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہنے والے آپسی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے معمول بنا لیں اپنی زندگی کا کہ فجر کی سنت گھر میں ادا کریں 2 رکعت، اور پھر اس کے بعد فرض نماز کے لیے مسجد جائیں اور مسجد میں ادا کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم گھروں میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آپسی تمام اختلافات کو ختم فرما کر مل جل کر محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان کہی ہوئی 15 باتوں کو اپنی زندگیوں سے نکال لیں، اور جو باتیں ہمارے لیے اصلاح کی تھی ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین اکرام، یہ روزانہ 2 بجے ویکینڈ تراویح فیس بک کے پیج پر پروگرام چل رہا ہے۔ آپ حضرات اس پروگرام کو روزانہ ٹھیک 2 بجے سنیں اور اپنے اعزا اقربا کو بھی سنائیں، دوست احباب کو سنائیں۔ اس پیج کو ضرور لائک کریں اور پھر جو باتیں کہیں جا رہی ہیں اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔